جوائن کیا ہے مسرت مصباح صاحبہ نے. ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاط نہیں ہے. انہوں نے بہت کام کیا خواتین کے حقوق پہ، اور اسمائل فاؤنڈیشن کی یہ نام ہی بڑا خوبصورت ہے اسمائل. رمضان المبارک میں تو یہ بھی اپنا نام بھی مسرت ہے، اور پھر اسمائل. اور رمضان المبارک میں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تو یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اسمائل لانا لوگوں کے چہروں پہ. اور تو بہت شکریہ، اور آپ کو رمضان مبارک. اور تو ہمیں بتائیے رمضان جو ہے وہ آپ کا کیسا گزرے گا، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں تو خواتین کا ایک بہت اچھا اور بہت اعلیٰ مقام ہے. وہ صرف ایک رشتے کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر بات ہوتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے. تو یہ رشتہ جو ہے وہ بیٹی کا، باپ کا، ایک عورت کا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ خالی ایک رشتے کو، جس کو ہم ماں کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مطلب وہ بہت عظیم رشتہ ہے، لیکن باقی تمام جو رشتے ہیں ان کی بھی اتنا ہی عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور ان کی اہمیت ہے. اور جب ہم اس اہمیت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس میں ماں کا وہ بہت امپورٹنٹ جو حصہ ہے وہ یہ ہوتا ہے تربیت کا. جی. اور وہ تربیت جو ہے وہ ماں اپنے بچوں یعنی کہ بیٹا اور بیٹی کو برابر دیتی ہے. وہ سکھاتی ہے گناہ ثواب کا فرق، وہ بتاتی ہے چھوٹے بڑے کا پیار اور احترام کرنا، وہ بتاتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں. اب ہم لوگ انفارچونیٹلی کلچرل نارمز میں پھنستے ہوئے اب اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر ہم رشتوں کا وہ احترام نہیں رکھتے، اور نہ ہی میرا خیال میں ہم مذہب کو اس طرح سے سمجھ پاتے ہیں جس طرح سے بتایا گیا ہے. وی آر پکنگ اینڈ چوزنگ، جبکہ قرآن میں بہت صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو. جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے پسند ہے تو یہ میں کر لوں، اور یہ مجھے پسند نہیں ہے تو چلو بھائی میں اس کو اگنور کر دیتی ہوں. سو جہاں تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں وہاں پہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک بہت فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اس میں نیکی کا کام اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باقی پورے سالوں میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسی سوچ کے ساتھ ہر اچھا کام خوش نیتی کے ساتھ پورے سال کرتے رہیں گے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے. اجر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. اور ہم لوگ، میرا جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن ادارہ ہے یہ ان بچیوں کی مدد کرتا ہے یا ان کا خیال رکھتا ہے جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دی جاتی ہیں. اب یہ جو جلائے جانے کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے. مجھے تو یاد ہے کہ بچپنے سے ہمیں ڈرایا جاتا جھوٹ نہ بولو ورنہ دوزخ کی آگ میں جل جاؤ گے. تو یہ ایک ایسی عمل ہے جو کہ قطعی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اور اس میں پھر بچیوں کو جلایا جائے یا تیزاب پھینکا جائے تو اس میں پھینکنے والے کا آپ ذہنی حالت دیکھیے، اس کی مدد کرنے والے کی ذہنی حالت دیکھیے، اس خاندان کی ذہنی حالت دیکھیے جو ایک بیٹی کو اس لیے جلا رہے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک عورت کو اس لیے تیزاب پھینکا جا رہا ہے کہ وہ جہیز کم لے کر آئی تھی. ایک بچی کو یا بچیوں کو اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ وراثت میں ان کو وہ مر جائیں گی تو وہ حصہ ہمیں مل جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر شادی سے انکاری پر اب آپ بھی تمام چیزوں کو دیکھیں. مسرت آپ قریباً 25 سالوں سے یہ فلاحی کام کر رہی ہیں. پھر یہ معاشرے کی جو ٹھکرائی ہوئی اور پھر تیزاب گردی کا شکار خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، یہ کس طرح کے کیسز ہیں؟ مطلب کس طرح سے ویری کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیسے پہنچتی ہیں؟ پھر آپ کیسے ان کو سہارا دیتی ہیں؟ تو ہم کو پتہ چلتا ہے، اور ہمیں کبھی اس گھر کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کبھی ہم ٹی وی کے ذریعے یا جب وہ ہاسپٹل میں لائی جاتی ہیں
تو وہاں کا گارڈ یا وہاں کی نرس جو ہے وہ فون کرتی ہے، اور کیونکہ ڈیپلیکس اب پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے تو بچیوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو مدد ملے گی، تو ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ان کا مفت علاج کرتے ہیں، اور اتنی بری طرح جو بچ جاتی ہیں، زیادہ تر تو بیچاری بچ بھی نہیں پاتی ہیں، ان کا مفت علاج کرتے ہوئے ہم ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹی میں لے کر آتے ہیں۔ اب کسی کا آپریشن ہوا اور اس کے چہرے کے اوپر تیزاب تھا لیکن اس کی آنکھ کھلی اور اس کی بینائی باقی ہے، تو اس کا علاج جب ہوگا تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے آپریشنز ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان کو، ان کی گردن جڑی ہوئی ہے، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر ہم ان کے آپریشنز کراتے جاتے ہیں، اور جب وہ ان کے اعضاء کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ میڈم آپ دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، جی ذرا ان کی کال لیتے ہیں۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں سیالکوٹ سے محمد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے مقدر کر دیا ہے جیسا کہ سورہ حدید آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا، کوشش کرنا اور امت کی دعاؤں کی تلقین کرنا کس حکمت پر مبنی ہے؟ ٹھیک، اچھا سوال ہے علامہ صاحب۔ حسن رضا باقر صاحب، آپ اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدرات کا تعین کر دیا ہے تو پھر دعا کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہاں پر یہی لکھا ہو تم دعا مانگو گے تو تمہیں یہ چیز عطا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مقدرات دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے جن میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا، جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا، وعندہ ام الکتاب، اور ایک ام الکتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ حتمی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ دعا کرتے ہیں، کچھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے وہ مقدرات جو لوح محو الاثبات میں ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، آپ وہی والے ٹاپک، بلکہ اگر وہی کے حوالے سے میں بھی رائے دے دوں چونکہ وہ ذریعہ ہاشمی صاحب کی بھی آگئی، میرے بھائی پروفیسر علی اکبر صاحب کی بھی آگئی۔ اب دیکھیے وہ جو اشارہ انہوں نے فرمایا صحیح بخاری کے حوالے سے، ہم مسلمانوں کے نزدیک صحیح ترین کتاب صرف ایک ہے، وہ قرآن مجید ہے، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو، کسی کی ہو، میرے مسلک کی بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بحث کرنے کی گنجائش ہے، چونکہ وہ غیر معصوم کی لکھی ہوئی ہے جو غلطی اور خطا کر سکتا ہے۔ اب وہ جو حدیث نمبر 3 ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتے ہیں اول ما بدی ابھی وحی رسول اللہ رؤیا صالحہ، کہ جو سب سے پہلے وحی رسول خدا کی ابتدا ہے وہ اس وحی سے بھی پہلے ہو چکی تھی، اور وہ کیا ہے، آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، اور وہ ایسے ہی ظاہر ہوتے تھے جیسے صبح روشن ہوتی ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو روایت ہے یہ حدیث نہیں ہے، چونکہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت کے ذریعے یہ روایت بیان کی ہے، اور پہلی وحی کے 3-4 سال بعد ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ پیدائش واقعہ سے 3-4 سال بعد ہوئی، اور پھر جناب عروہ بن زبیر وہ ان کے بھی آگے بھانجے، وہ ان کے بھی بعد پیدا ہوئے۔ اور پھر جو اس واقعہ پہ ہے یہ ہمارے اگرچہ نصاب کی کتابوں میں بھی ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں دوسری روایت جس کی طرف میرے محترم بھائی ذریعہ ہاشمی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو سیرت ابن اسحاق اور سے آگے سیرت ابن حشام میں نقل ہوئی۔ اب یہ جو روایت نمبر 3 کی طرف اشارہ فرمایا، اگر ہم وہ دیکھیں تو اس میں ایسا بھی ظاہر ہوتا ہے جیسے اس وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک و شبہ میں مبتلا ہو، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اس لیے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بیان فرمایا، اور انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاؤں، ورقہ بن نوفل جو اہل کتاب یعنی کرسچینٹی کے عالم تھے، اب وہ ان کے پاس لے گئے، اور جب رسول اللہ وہاں گئے اس روایت کے مطابق تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ پہ بھی نازل ہوا تھا، لہٰذا آپ کو نبوت دی جائے گی۔ کیا ورقہ بن نوفل میرے نبی سے زیادہ بڑا عالم تھا؟ یعنی ورقہ بن نوفل نے بتانا ہے کہ آپ کو نبوت مل رہی ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھیں ہماری نبوت کے بارے میں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، سنن ترمذی میں بھی روایت ہے، الطبقات الکبریٰ میں بھی روایت ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب نبوت عطا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آدم بین الروح والجسد، ابھی جناب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی۔
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں بالکل شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ امین وحی جناب جبرائیل علیہ السلام ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے نبیوں سے ایک مضبوط عہد و پیمان لے لیا ہوا تھا، اور پھر کہا وَمِنْكَ، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہم نے لیا. لگتا یہ ہے کہ بشری تقاضوں کی بنیاد پر یہ باقی فارمیلٹیز بنائی گئی، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اب فارمیلٹی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی نبی کو نہیں پتا اور جناب ورقہ بن نوفل بتائیں گے. اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو ہے کہ نعوذ باللہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حقائق تک پہنچ کے جو نبی ادراک نہیں کر سکے. یہ فارمیلٹیز نہیں ہے، اس سے رسول اللہ کی تنقید ظاہر ہوئی. ورقہ بن نوفل والی فارمیلٹی ہے میری. ہاں جی بالکل، ہاں یہ اگر خوبصورت اشارہ فرمایا جی بالکل. بات کو آگے رکھتے تو پھر کئی لوگ نہ مانتے اس چیز کو. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن پھر اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی بیان فرمائی گئی کہ گویا آپ اس وقت ڈرے ہوئے تھے. جی. حالانکہ آپ مسلسل جب سچے خواب دیکھ رہے تھے، اور وحی کی مختلف جو اقسام ہیں ان میں سے سچے خواب بھی ہیں. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، وہ خواب کی بنیاد پہ ہی تھا نا. جی بالکل. فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے. تو نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، وحی کی اور بھی اقسام ہیں. لہٰذا اس سے پہلے وہ ایک جو قسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو چکی تھی. اس کو کیا نام کہیں گے اس قسم؟ وہ رویا صالحہ، وہ جو اسی روایت میں ہے کہ سچے خواب تھے. ٹھیک. اور وہ ایسے ہی ہے جیسے صبح روشن ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی تاریکی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایسے ہی ظاہر ہوتے. ایک سوال پوچھا تھا ابتدا میں ہم نے کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ پہلی وحی کا جو موقع تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، اس کا کوئی ہمیں اس کی تفصیل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، جب ما انا بقاری، ما انا بقاری کو اس کی معنی و ترجمہ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ما انا بقاری کا یہ معنی ایک بھی ہے جس کا سیدھا جواب ہے میں نہیں پڑھتا، ما نافیہ کے طور کے اوپر. اور ایک معنی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں، ایک روایت میں یہ آتا ہے. کیف اقرا، میں کیسے پڑھوں. اب جب اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیا، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اب میرے مالک کا نام آیا، اب میرے رب کی بات کی ہے آپ نے، اب میرے محبوب کی بات کی ہے، اب میرے معبود کی بات کی ہے. اب وہ سارا پڑھ گئے. اور اس میں نے جو اشارہ دے رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے مسجود ملائک بنایا گیا، اور ان مسجود میں جبرائیل بھی شامل ہیں. تو جب جبرائیل امی کا علم حضرت آدم کے برابر نہیں تو ان کے علم کا مقابل کیا ہوگا. یعنی اس سوال میں کہ جبرائیل امی نے سکھایا ہے، نہیں سکھایا، نہیں، صرف ایک چیز بتائی ہے اور آپ کو تحفہ پیش کیا ہے. اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے جانتے ہیں. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، جب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب میں دوسری اس کی چیز کی طرف جو آ رہا ہوں، ہمارے ہاں اسناد اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں جزوی طور سے اس پہ ذرا ایک مختلف رائے کے ذریعے ادب کے ساتھ بات کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ تک یہ روایت پہنچائی خود نہیں ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ سے گزری ہے، اور سیدہ امہات المومنین میں ہے. اور سیدہ صدیقہ کائنات وہ ہیں جو تاجدار کائنات کی 70% علم کی وارث ہیں. اس لیے یہ بات تو احتمال نہیں ہے کہ سیدہ کی طرف کو کس معمول کیا جا سکے کہ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بات یہاں تو میں نے انداز میں بتائی. اب یہ جو ورقہ بن نوفل کا ہے جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی، ورقہ بن نوفل حضور جانتے ہیں، حضور تو فرما رہے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا. اس کا مطلب آقا علیہ السلام کو اپنی نبوت اور رسالت کا پتہ ہے، مگر اس ورقہ بن نوفل کی تائید کر کر سارے ان کے علم والوں کو بتایا جا رہا ہے جس کا قرآن میں بیان ہے من بعد اسمہ احمد، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ میرے بعد وہ آئیں گے جو احمد مجتبیٰ ہیں، جن کی آمد کا تذکرہ مجمع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. تو یہ اس کی تائید کروانی مقصود تھی، اور ایک منٹ صرف معذرت میں رک رہا ہوں. ابھی ایک مفسر کی بات کی گئی ابن اسحاق اور ساری کے، وہ پہلے کے ہیں. میں یہاں پر چند محدثین، صرف امام بخاری سے بھی پہلے جو ان کے استاد ہیں، میری یہ ضروری چیز ہے، ورنہ یہ بڑا زبردست قسم کا ایک کویسچن مارک نوجوان نسل کے ذہن میں رہ جائے گا. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ امام لیث بن سعد 150 175
عیسوی کے ہیں، یہ محدث ہے، کتابیں لکھی جا چکی سی حضور کے ہجری کے، معذرت ہجری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حضور نے قلم پر کام شروع کروا دیا تھا. مولا علی المرتضیٰ کا جو صحیفہ تھا، حضرت حمام ابن منبہ کا صحیفہ تھا، پھر عبداللہ ابن مسعود کے صحائف تھے، پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص کے صحائف تھے، پھر موطا امام ابن مالک تھی، پھر امام احمد بن حنبل کی کتاب تھی، مسند امام اعظم ابو حنیفہ کتاب موجود تھی، امام شافعی کی کتابیں موجود تھیں، اور پھر آ کر امام بخاری تک آتے ہیں. یہ ساروں کی جو جمع شدہ کتاب تھی جس کے اوپر سند پر اجماع ہوا، وہ امام بخاری کی بات پر مکمل ہوئی. صحیح.